کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر خیر نازل کی جائے. یعنی اہل کتاب یہودی عیسائی اور مشرکین بتوں کے پجاری آگ کے پجاری یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایمان والو تم پہ کوئی خیر اترے. اللہ پاک خیر والا معاملہ کر. معنی یہ ہے کہ یہ سارے ہی تمہارے دشمن، یہودی عیسائی بھی تمہارے دشمن، بتوں کے پجاری ہندو، آگ کے پجاری مجوسی، اللہ کے مقابلے میں پیغمبروں اور ولیوں کی قبروں کے پجاری، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ توحید پرستوں پہ ایمان والوں پہ کوئی خیر اتر، کیونکہ یہ سب دشمن آپس میں ان کے معاملات جیسے بھی ہیں، لیکن جب توحید پرستوں کے مقابلے میں آئیں گے سب اکٹھے ہو جائیں. آپ اندازہ کر لیں کوئی بھی معاملہ جہاں بھی بن جاتا ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہودی عیسائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہندو اکٹھے ہو جاتے ہیں، مشرکین اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن کا آپس میں دینی لحاظ سے اپنے مذہب کے لحاظ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہمارے خلاف وہ بھی مل جاتے ہیں. تو یہ کوئی بھی نہیں چاہتے کہ تم پہ خیر اترے، لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ توحید پرستوں پہ ایمان والوں پہ خیر اترے. خیر اترتی ہے خیر والے کاموں سے. توحید پہ خیر ہے، نماز میں خیر ہے، صبح جلدی اٹھنے میں خیر ہے، رات کو جلدی سونے میں خیر ہے، زبان کی حفاظت کرنے میں خیر ہے، آنکھوں کا صحیح استعمال کرنے میں خیر ہے، کانوں کا صحیح استعمال کرنے میں خیر ہے. فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ. جو اچھے کام ہیں، جو نیک اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ذکر اذکار ہیں، ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ ہوا تعالی خیر نازل کرتا ہے. اور خاص طور پہ جو ادھر ذکر کیا گیا ہے وہ ادب مصطفیٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، آپ کی عزت میں، آپ کے پیار میں اللہ سبحانہ ہوا تعالی محبت اور پیار کرنے والوں پہ خیر اتارتا ہے. خیر. اور یہ صحابہ کرام نے خیر سمیٹی، جن کو ایک دفعہ بات جو سمجھا دی گئی بس پھر ساری زندگی اس پہ قائم رہے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرمائے. ایک قافلے کا امیر بنانا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظیم ہستیوں سے مشورہ لے لیا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ فلاں شخص کو امیر بنا. جناب عمر کہتے ہیں کہ یہ تو مناسب نہیں، امیر تو اس کو ہونا چاہیے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عمر آپ ہر بات میں میری مخالفت کرتے. بس دونوں میں آپس میں تکرار ہوا، آوازیں اونچی ہو.
اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک نازل کر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو ایمان والو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تم بیٹھے ہو تو اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکییں، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اترنے کے بعد جناب عمر فاروق کی آواز ذرا قدرتی اونچی تھی، لیکن آپ کی مجلس میں ان کی آواز نہیں آتی، حتیٰ یستفہمہ، آپ سے اگر کوئی بات کرتے بھی تو آپ کو کہنا پڑتا تھا کہ عمر مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، ذرا اونچی بولی۔ یہ تھے اثر میں خیر حاصل کرنے والے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے، آپ کا ادب کرتے تھے، وہ آپ کے احترام اور عزت میں اپنی جانیں لٹا دیتے تھے۔ زید بن دسنہ کو ابو سفیان جب قریب سے خنجر کا وار کر رہا تھا، ان کو باندھا ہوا تھا، تو ابو سفیان نے یہی بولا تھا کہ اے زید، انشدک، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اتحب ان محمدا مکانک، اب تو آپ کے خیال میں، دل و دماغ میں آ رہا ہوگا نا، کاش میری جگہ آج میرا محمد ہوتا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند کر لی کہ ابو سفیان، تم ہماری محبت کو نہیں جانتے، واللہ ما احب ان اکون سالما فی اہلی وتشوق قدم محمد شوکت، اللہ کی قسم میں یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے تم صحیح سلامت میرے گھر میں چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں تم میرے حبیب کے پاؤں میں ایک کانٹا لگا۔ میں اپنے جسم کے ٹکڑے تو کروا سکتا ہوں، لیکن مجھ سے اپنے حبیب کا کانٹا بھی برداشت نہیں ہوگا۔ ادب، احترام، آپ کا وہ بڑا خیال رکھتے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے ان عباس عمی سن و ابی، عباس میرا چچا ہی نہیں، میرا باپ بھی، عباس میرے باپ کی طرح ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا تم بڑے ہو یا تمہارے رسول بڑے؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے بولا کہ ہوا اکبر وانا ولدت قبلہ، بڑے تو وہی ہیں لیکن دنیا میں پہلے میں پیدا ہوا، بڑے وہی ہیں، یعنی یہ بھی نہ بول سکے کہ میں بڑا ہوا۔ ادب و احترام دیکھیں کہ بڑے تو وہی ہیں۔ ادب مصطفیٰ میں اللہ نے خیر رکھی۔ آج کل ہم ادب کیسے کر سکتے ہیں؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہمارے کانوں میں پڑ جائے، اس کی فرما برداری، اس کی نافرمانی نہ کر۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے کو، اور آپ چہرہ پھیر کے چلے جاتے۔
تو ادب احترام یہی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن چیزوں سے روکا ہے ان کے قریب نہ جائے. زناکاری سے، شراب خوری سے، جوا کھیلنے سے، نشہ کرنے سے، حسد بغض رکھنے سے، یہ ساری ایسی مہلک بیماریاں ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو روکا ہوا. کافر چاہتے ہیں کہ یہ نشے پہ لگ جائے، یہودی عیسائی چاہتے ہیں یہ سود خور بن جائیں، بے دین لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جوا کھیلنے والے بنے. لیکن ان چیزوں میں پھر خیر نہیں ملتی. خیر کے کاموں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اللہ نے خیر رکھا. اللہ کہتا ہے کہ کافر وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے خیر اتاری جائے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ سبحانہ وتعالی خاص کرتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہتا ہے. اللہ اپنی رحمت جس میں چاہتا ہے کرتا ہے. یاد رکھیے دنیا اور آخرت کا نظام اللہ کی رحمت کے بغیر ہمارا سدھر نہیں سکتا. دنیا میں ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہی محتاج. آنکھوں کا نظام چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے، کانوں کا استعمال چل رہا ہے، کان کام کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، زبان بول رہی ہے اللہ کی رحمت سے، دل مسلسل لگاتار پمپ کر رہا ہے بغیر مشینری کے اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے. ایک ایک پرزہ اللہ نے قیمتی رکھا ہے، چھوٹے سے چھوٹا پرزہ، بڑے سے بڑا پرزہ، بڑا قیمتی. لیکن یہ سب نظام اللہ کی رحمت سے چڑھا، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی بھی اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جائے، ہر کوئی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے. تو صحابہ نے پوچھا انت یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضله ورحمته، جب مجھ پر بھی اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہوگا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں. اللہ کی رحمت کن لوگوں کے قریب ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکییں کرنے والوں کے قریب. احسان کا معنی یہ ہے کہ آپ جو نیکی کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں. تو جو اللہ کے لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے. اللہ کی رحمت سے ہم کامیاب ہوں گے اور رحمت نیک اعمال سے ملے گی. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، ادھر وہ بھی اشارہ ہے جو یہودیوں عیسائیوں کو تکلیف تھی کہ قریش میں پیغمبر کیوں آیا، ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آیا. اللہ کہتا ہے اللہ تو اپنی رحمت جس پہ چاہتا ہے خاص کرتا ہے. اللہ کے فیصلوں کو روکنے والا ہے. اللہ فیصلے اپنے خود کرتا ہے، اس رب نے فیصلے کو تم سے نہیں کروانا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑے فضل والا ہے. وہ فضل لینے والا ہو، وہ رحمت لینے والا ہو، وہ رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا ہو. اللہ سے بڑھ کے کوئی فضل والا نہیں، کوئی رحمت والا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی تو خود فرماتا ہے جو میری طرف ایک بلشت آتا ہے میں اس کی طرف بازو آتا ہوں، جو میری طرف
پیدل چل کے آتا ہے، اتیتہ حربا، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑے فضل والا ہے اور بڑی قدردان ذات ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگ نہیں چاہتے، من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب میں سے ہوں، یہودیوں عیسائیوں میں سے ہوں، ولا المشرکین، اور نہ ہی چاہتے ہیں مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتاری جائے تم پر خیر تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ سبحانہ و تعالی خاص کرتا ہے اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی عظیم بڑے فضل والا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے کافر لوگ اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین میں سے، وہ نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر، کہ اتاری جائے تم پر خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ سبحانہ و تعالی خاص کرتا ہے اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑے فضل والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے اپنی رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، دنیا آخرت، دنیا میں بھی اللہ ہم پہ رحمت فرمائے، ہماری اولادوں پہ رحمت فرمائے، اور موت کے بعد بھی اللہ ہم سے رحمت والا معاملہ فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔